ہسٹری فیکٹس کے موضوع دوستو السلام علیکم ناظرین اکرامی، آج کی ویڈیو ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان صوبہ پنجاب کا ایک تاریخی ضلع گجرات کے بارے میں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ضلع گجرات کی تاریخی اتار چڑھاؤ کے بارے میں۔ موضوع کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جبکہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، ویسے تو برصغیر پاک و ہند میں ہر ضلع ہر شہر اپنی ایک منفرد تاریخ رکھتا ہے۔ اس کی بڑی وجوہات میں یہ شامل ہے کہ یہاں پر صدیوں تک کسی ایک حکمران یا اس کی نسل نے حکمرانی کی ہے۔ ایسے ہی پاکستان میں واقع ضلع گجرات ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ ضلع گجرات پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک ضلع ہے۔ اس کا مرکزی شہر گجرات ہے۔ مشہور شہروں میں گجرات، کھاریاں، سرائے عالمگیر شامل ہیں۔ 1998 میں آبادی کا تخمینہ 20,48,008 تھا۔ ضلع گجرات میں عمومی طور پر پنجابی، اردو وغیرہ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اس کا رقبہ 3192 مربع کلومیٹر ہے۔ پہلے گجرات اور منڈی بہاؤالدین دونوں ہی ایک ضلع تھے۔ بعد ازاں 1993 میں منڈی بہاؤالدین کو علیحدہ ضلع کا درجہ دے دیا گیا تھا، اور حال ہی میں ضلع گجرات کو گجرات ڈویژن بھی بنا دیا گیا ہے، جس میں منڈی بہاؤالدین سمیت اور بھی چند شہر شامل ہیں۔ گجرات کی ابتدائی تاریخ کے بارے میں اگر بات کریں تو گجرات ایک قدیمی شہر ہے۔ ایک برطانوی تاریخ دان کے مطابق گجرات شہر 460 قبل مسیح میں راجہ بچن پال نے دریافت کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سکندر اعظم کی فوج کو ریاست کے راجہ پور سے دریائے جہلم کے کنارے زبردست مقابلے کا سامنا کرنا پڑا۔ شہر کے محکمانہ نظام کی بنیاد 1900 میں برطانوی سامراج نے ڈالی، جو علاقے کے چودھری دسوندھی خان جو محلہ دسوندھی پورہ کے رہنے والے تھے، انہی کی مدد سے شروع کی گئی۔ مغلیہ دور میں مغل بادشاہوں کا کشمیر جانے کا راستہ گجرات ہی تھا۔ شاہ جہانگیر کا انتقال کشمیر سے واپسی پر راستے میں ہی ہو گیا تھا۔ ریاست میں بے امنی سے بچنے کے لیے انتقال کی خبر کو چھپایا گیا اور اس کے پیٹ کی انتڑیاں نکال کر گجرات ہی میں دفنا دی گئی تھی، جہاں اب ہر سال شاہ جہانگیر کے نام سے ایک میلہ بھی لگتا ہے۔ انگریزوں اور سکھوں کے درمیان دو بڑی لڑائیاں اس ضلع میں لڑی گئی تھی، جن میں چیلیاں والا گجرات کی لڑائی شامل ہے۔ اس وقت چیلیاں والا گجرات میں شامل تھا، جو اس وقت منڈی بہاؤالدین کے حصے میں آ چکا ہے، اور گجرات کی لڑائی جیتنے کے فوراً بعد انگریزوں نے 22 فروری 1849 کو پنجاب کی جیت کا اعلان کر دیا تھا۔ امپیریل گزٹ آف انڈیا کے مطابق گجرات ایک قدیم علاقہ ہے جو راجہ پورس کی ریاست کا حصہ تھا۔ راجہ پورس 326 قبل مسیح میں سکندر یونانی سے جنگ لڑی تھی، لیکن صرف 4 سال بعد یہ علاقہ چندر گپت موریہ کی ریاست کا حصہ بن گیا، اور یہ راجہ اشوکا کی موت کے کچھ عرصہ بعد 231 قبل مسیح تک موریہ خاندان کی زیر حکومت رہا۔ تاہم ہندوستان کے قدیم جغرافیہ کے مطابق گجرات کی بنیاد بچن پال کے نام سے ہی ایک بادشاہ نے رکھی، تاہم اس کی بحالی علی خان نے 9ویں صدی عیسوی میں کی تھی۔ لودھی اور مغل دور کی اگر بات کریں، گجرات ضلع مغل شہنشاہ اکبر کی طرف سے قائم کیا گیا تھا۔ اپنی یادداشت میں شاہ جہانگیر گجرات پر مندرجہ ذیل معلومات درج کرتے ہیں۔ جب شہنشاہ اکبر کشمیر گئے تو دریائے چناب کے کنارے پر ایک قلعہ بنایا گیا تھا۔ اکبر بادشاہ نے قرب و جوار میں بسنے والی گجر قوم کو یہاں آباد کیا، اور یہ گجروں کا ٹھکانہ بن گیا تھا۔ اکبر نے اسے علیحدہ ضلع بنا دیا اور اسے گجرات کا نام دیا۔ 997 میں سلطان محمود غزنوی نے اپنے والد سلطان کی طرف سے قائم غزنوی خاندان سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے 1005 میں کابل کو فتح کیا اور بعد میں پنجاب کو بھی فتح کر لیا۔ دہلی سلطنت اور بعد میں مغل سلطنت نے اس علاقے پر حکومت کی۔ غزنوی نے اپنے ساتھ اعلیٰ پائے کے علماء لیڈروں کو طے کر لیا اور جن کو قبضہ شدہ علاقوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کمانڈران کے طور پر مقرر کیا۔ رانیوال سیداں کے میراں سید یحییٰ جو غزنوی کے قریب ترمیز قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، ان کو قلعہ رانیوال میں موجود مسلمان جنگجوؤں کا کمانڈر مقرر کیا گیا۔ یہ قلعہ وقت کے ساتھ صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ گجرات کی صحیح تاریخ لودھی دور سے شروع ہوتی ہے، جب 15ویں صدی میں موجودہ شہر گجرات سے 37 کلومیٹر شمال مغرب میں بہلول پور کی بنیاد رکھی گئی۔ خاص خان شیر شاہ سوری کے تحت روہتاس کے گورنر نے گجرات کے قریب خاص پور کی بنیاد رکھی۔ آمدنی کا ریکارڈ رجسٹروں قانون گو کے خاندانوں میں محفوظ کیا گیا، جس سے پتہ چلتا ہے
کہ یہ ضلع 2592 دیہات پر مشتمل تھا، جس سے 11.6 ملین کی آمدنی ہوتی تھی۔ مغل اقتدار کے خاتمے کے نزدیک نادر شاہ نے گجرات ضلع پر قبضہ کیا تھا اور یہ علاقہ احمد شاہ درانی کے حملے سے بھی متاثر ہوا تھا، جس کی فوجیں اکثر یہاں سے گزرتی تھی۔ مغل سلطنت کے خاتمے کے بعد سکھوں نے گجرات پر حملہ کیا اور حکمرانی کی۔ اگر برطانوی دور کی بات کی جائے تو 1846 میں گجرات میں برطانوی سامراج کے ماتحت آ گیا تھا۔ 2 سال بعد یہاں پر بہت سی جھڑپیں ہوئی، جس نے سکھوں کی دوسری جنگ کا بھی فیصلہ کیا اور یوں یہ علاقہ قیام پاکستان تک انگریزوں کے قبضے میں رہا۔ اگر گجرات ضلع کی تاریخی باقیات کے بارے میں بات کریں، ایسی کئی تاریخی عمارتیں اور باقیات کھنڈروں کی شکل میں گجرات کے آس پاس موجود ہیں۔ گرینڈ ٹرنک روڈ، جسے جی ٹی روڈ بھی کہا جاتا ہے، شیر شاہ سوری نے بنوائی تھی، جو گجرات کے پاس سے گزرتی ہے، جو اس وقت گجرات کی حدود میں شامل ہے۔ وہ ابھی تک جوں کی توں موجود ہے۔ یہاں کے زیادہ تر لوگ جٹ، گوندل، گجر، ارائیں، وڑیچ، راجپوت، تارڑ، کشمیری اور سید ہیں۔ قریبی قصبوں میں شادیوال، کلرا کلاں، کنجا، ڈنگا، کوٹلہ، کھڑی شریف، کریانوالا اور جلال پور جٹاں شامل ہیں۔ اگر اس شہر کی تحصیلوں کے بارے میں بات کریں، اسے انتظامی طور پر 3 تحصیلوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: تحصیل کھاریاں، تحصیل گجرات، تحصیل سرائے عالمگیر، تحصیل جلال پور جٹاں۔ اس ضلع کے مشرق میں گرداسپور خالصتان، شمال مشرق میں جموں، شمال میں بھمبر، جہلم، مغرب میں منڈی بہاؤدین بھی، جنوب مشرق میں سیالکوٹ واقع ہے۔ ضلع گجرات کے اکثر لوگ کاشتکاری ہی کرتے ہیں۔ یہاں کی زمین زرخیز ہے، زیادہ تر گندم، جو، مکئی، گنا اور چاول کی کاشت کے لیے موزوں ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں استعمال ہونے والے 80% سے زائد پنکھے گجرات کے بنے ہوئے ہیں۔ علاوہ ازیں گجرات پوری دنیا کو پنکھے برآمد کرتا ہے۔ مسجد نبوی سعودی عربیہ میں استعمال ہونے والے پنکھے بھی گجرات پاکستان سے فراہم کیے جاتے ہیں۔ مشرق وسطی یورپ، امریکہ کے کسی بھی شہر میں جائیں، وہاں گجرات کے لوگ مل جاتے ہیں۔ پاکستان کو قیمتی زر مبادلہ بھجوانے میں گجرات کے لوگوں کا ہمیشہ سے ہی اہم کردار رہا ہے۔ اس کے علاوہ گجرات میں نہایت ہی اعلیٰ قسم کا فرنیچر بھی تیار کیا جاتا ہے، جبکہ مٹی کے ظروف نہایت دلکش، دل آفرین ہنرمندی کی مثال گجرات کی تاریخ کا مرکز ہے۔ صدیوں سے فرنیچر پکے شیشم کے، لکڑی والا اور مٹی کے ظروف بنائے جا رہے ہیں۔ گجرات کی طرح ان کی بھی قدیمی تاریخ ہے اور جدید دور میں پنکھوں کی صنعت نے عروج حاصل کیا۔ گجرات میں ایک مسجد موجود ہے۔ اس مسجد کا نام پاک بگہ ہے۔ ایک سنگ مرمر کی عمارت ہی نہیں بلکہ فن تعمیر، فن خطاطی، فن تراشی، قیمتی پتھروں کی جڑائی، اسلامی نظریات کے پس منظر اور روحانی تقدس کا حسین مرکز ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس مسجد کی تعمیر میں مذہب اور فن، تاریخ اور روحانیت کا امتزاج نظر آتا ہے۔ گجرات بائی پاس سے 30 کلومیٹر دور ایک گاؤں کیراں والا سیدہ میں موجود ہے۔ اس مسجد کا اندرونی حال میں امام کے خطبے کی جگہ سنگ مرمر کے اندر سیاہ پٹی لگائی گئی ہے۔ محراب میں اس میں مختلف طریقوں سے قرآن کی آیات لکھی گئی ہیں۔ یاقوت، مرجان، قیمتی پتھر آویزاں ہیں۔ گنبد کے اندرونی حصے میں آیات لکھی گئی ہیں۔ پتھر نہایت محنت، جفاکشی، مہارت کے ساتھ تراشے گئے ہیں۔ فوجی جوانوں میں شہید راجہ میجر عزیز بھٹی، میجر شبیر شہید، میجر اکرم شہید، سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل رحیل شریف، ان سب کا تعلق گجرات ہی سے تھا۔ اگر گلوکاری کے بارے میں بات کریں تو عالم لوہار، عارف لوہار، یہ دونوں گجرات ہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ سیاست دانوں میں چودھری ظہور الہی، چودھری فضل الہی، سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین، سابق ڈپٹی وزیر اعظم سربراہ مسلم لیگ کاف چودھری پرویز الہی، چودھری مختار احمد، قمر الزمان کائرہ کا تعلق بھی ضلع گجرات ہی سے ہے۔ اس کے علاوہ قدرت نے ضلع گجرات کو تازہ آب و ہوا سے بھی بخشا ہے، جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ گجرات شہر کا پرانا نام اودے نگری تھا، یعنی ہریالی کا شہر۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔